السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ہادی ہے، رشید ہے. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اولاد آدم سے کنانہ کو، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. آج 5 جنوری 2018 عیسوی بمطابق 17 ربیع الثانی 1439 ہجری نیا سال کا آغاز ہوا. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کو مبارکیں دی گئی، نئے سال کی مبارکباد ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی گئی. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس لحاظ کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ ہم دوسرے کو مبارک پیش کرتے ہیں.
کہ نئے سال کی مبارک ہو، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ تیرے لیے نیا سال برکت والا ہو، تجھ پہ برکتیں نازل ہوں، خوشی اور مسرت والا یہ نیا سال ہو۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں، اور ذرا یہ مشاہدہ کیجئے، اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، ایک طرف تو ہم اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز رشتہ دار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ تجھے نئے سال 2018 کی مبارک ہو، تیرے لیے یہ بابرکت ہو، لیکن ہمارے ہی قول و فعل کے اندر تضاد نظر آتا ہے، اختلاف ہے۔ ایک طرف تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، بابرکت ہو، لیکن ہم نے دعا بھی دے دی، اس کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی چل رہا ہے، شراب نوشی عام ہے، ڈاکہ زنی، قمار بازی، سودی کاروبار، رشوت خوری، جتنے بھی جرائم رونما ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ من وان اسی طرح اس آدمی کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم دوسرے بھائی کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ نیا سال تیرے لیے بابرکت۔ کیا مطلب ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ تعالی آدمی کو نعمت عطا کریں، پھر اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہو، پھر اس کو کبھی زوال نہ آئے، وہ فنا نہ ہو، اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب بنے، وہ تو ہے برکت۔ لیکن ایک طرف ہم نے یہ جو رواج بنا لیا، ٹھیک ہے وہ اسلامی سال ہو یا عیسوی سال ہو، ہم دوسرے کو جب مبارکباد پیش کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا گزشتہ کل وہ کس طرح تھا، اور آج ہم نے مبارکباد تو پیش کر دی ہے، لیکن ہمارا آئندہ کل وہ کس طرح کا ہوگا۔ ہاں، مبارک آپ تب دیں جب آپ کا آئندہ والا کل گزشتہ کل سے کہیں بہتر ہو، پھر آپ اس کے حقدار ہیں اور اس کا فائدہ بھی تب ہے۔ لیکن اگر میرے بھائیوں وہی جرائم، وہی بد کلامی، وہی گناہ جو 2017 کے اندر ہمارے اندر موجود تھے، اگر 1 جنوری کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد 2018 کے اندر بھی، یا ایک اسلامی سال گزرنے کے بعد دوسرا اسلامی سال شروع ہونے پر مبارکباد پیش کرنے کے بعد وہی جرائم اور وہی بد اخلاقی، وہی گناہ ہمارے اندر موجود رہے، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کو مبارکباد دینے۔ مبارکباد کہنے کا فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہمارے اندر چینجنگ آ جائے۔ پہلے ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق وہ کچھ اور، لیکن نیا سال آنے کے بعد ہمارا رویہ، ہمارے اندر چینجنگ ہو، فیل کریں ہم اپنے اندر کہ میرے اندر پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا ہے، پھر میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن اللہ کی قسم دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ وہی جھوٹ، چگلی، غیبت، بہتان، شراب نوشی، ڈاکہ زنی، قمار بازی، سودی کاروبار، رشوت خوری، زناکاری، وہی جرائم اسی طرح آدمی کے اندر موجود بھی ہیں، ایام گزرتے جا رہے ہیں۔
ٹائم گزرتا جا رہا ہے، وہی سورج طلوع ہو رہا ہے، وہی سورج غروب ہو رہا ہے، وہی چاند طلوع ہوتا ہے، وہی چاند غروب ہو رہا ہے، ایام گزر رہے ہیں۔ لیکن فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو چینج کریں۔ آج میں آپ کو اس مختصر وقت کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیا سال ہمارے لیے مبارک برکت والا کیسے بن سکتا ہے۔ ہم نے کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ہم نے نیا سال 2018 انشاءاللہ میرے سمیت ہم سب نے حقیقی معنوں میں اس کو برکت والا بنانا ہے انشاءاللہ۔ صرف زبان کے ساتھ ہم نے کسی کو مبارک نہیں، بلکہ اندر سے، دل سے کسی کو مبارک پیش کرنی ہے اور اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس نئے سال کو اپنے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے بابرکت اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ رشتہ قائم کر لینا چاہیے، رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھنا ہے، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، آغاز میں ہی تزکیہ نفس کے لیے میں آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہاں یونیورسٹی کے باہر یا اس مسجد کے باہر کوئی فلیکس، کوئی اشتہار لگ جائے، سوچنا ہے اس بات کو۔ ہر اسٹوڈنٹ، ہر ٹیچر، ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں۔ کسی کے گھر کے اندر شادی کارڈ آ جائے، پتہ بھی ہو کہ فلاں کی شادی ہے، پھر بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کو پڑھ لوں۔ کس کی شادی ہے؟ کس حال کے اندر انہوں نے انتظام کیا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، جب میں سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں، جو ایک لیٹر، جو ایک خط اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، اس لیٹر کو، اس خط کو ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ جس خط کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ لیٹر، یہ خط، یہ کتاب ایسی ہے کہ ہم نے اس کو برکت والا بنا کر نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے، مبارک کہیے، لیکن وہ لیٹر کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیٹر کو، ہم نے اس کتاب کو برکت والا بنا کر نازل کیا ہے، جو برکت تمہارے گھر کے اندر، تمہاری یونیورسٹی کے اندر، تمہاری مسجد کے اندر موجود ہے، ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا ہے، کتنا اس کو اپنے وجود کے لیے، اپنے نفس کے لیے برکت والا بنایا ہے، کتنا پڑا ہے۔ جس کے لیے میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ لیٹر تو وہ لیٹر ہے، یہ کوئی فلیکس نہیں ہے، یہ کوئی اشتہار نہیں، یا شادی کارڈ نہیں ہے، یہ تو وہ لیٹر ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب سے ایک حرف پڑھ لیا اس کے لیے نیکی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آگے وضاحت کر دی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھ لیا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئی۔ یہ تو وہ لیٹر، یہ تو وہ خط ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے کہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو لازم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس لیٹر کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں
تو پھر یہ ہمیں ایسے ہی بیکار اور رائیگاں نہیں چھوڑے گا. پھر یہی وہ لیٹر ہے، یہی وہ برکت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے 2018 کو نہیں، ہمارے لیے آئندہ پوری زندگی کو برکت والی بنا دی. یہ وہ کتاب پھر اسی دنیا کے اندر برکت والی نہیں، پھر یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ لیٹر ہے جو قیامت والے دن بھی تمہارا ساتھ دے گا. یہ لیٹر، یہ کتاب تمہیں قیامت والے دن بھی نجات دلائے گی، قبر میں بھی یہ سفارشی بن کر آئے گی اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر کے چھوڑے گی. یہ وہ لیٹر، یہ وہ کتاب ہے. اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا. اور دوسری بات، نیا سال آغاز ہے. ہم نیا سال اپنے لیے برکت والا کیسے بنا سکتے ہیں؟ زندگی میں بندگی کو پیدا کر کے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. دوسری بات کہ زندگی کے اندر بندگی کو قائم کر کے، بندگی کو پیدا کر کے حسن عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ بندگی کو پیدا کریں. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ کائنات کے لوگوں، اگر بے شک بستی والے وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا اور ڈر جاتے، ایمان لے آتے اور ڈر جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا تھا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے، اور پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر اگر بستی والا کہہ دیا ہے تو پھر یہ وہی نہیں مراد، بلکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے کہ اگر ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اور پھر تقوی اختیار کر لو. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر کہہ دینا کہ بس ٹھیک ہے، جو مرضی کرے، گناہ کا کام کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد کوئی رشوت خوری کرتا ہے، کوئی زنا کا رشوتی کاروبار جو مرضی کرتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہ ایمان لائے، پھر وہ تقوی اختیار کرے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے پھر اس کے ساتھ تقوی کا بھی. تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، سفر ہو یا حضر، مجلس ہو یا اکیلے ہو، گھر ہو یا باہر، جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر موجود ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام اعلان فرما دیا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. صرف زمین سے نہیں، صرف آسمان سے نہیں، بلکہ نیچے سے بھی برکتیں، اوپر سے بھی برکتیں، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہم نے اپنے لیے زندگی کو بابرکت بنانا ہے، ہم نے نئے سال کو بابرکت بنانا ہے. صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ مبارک ہو، نئے سال کی مبارک ہو. یہ صرف مبارک کی میں آپ کو تشریح سنا رہا ہوں یہاں کہ مبارک ہو، برکت والا ہو. برکت والا آپ کا یہ 2018 کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا 2018 جو یہ ایک سال برکت والا. میرے بھائیوں، اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر پوری زندگی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنی بھی زندگی لکھی ہے 20 30 40 50 60 70 80 سالہ جتنی بھی زندگی ہے، پوری کی پوری زندگی ہی برکت والی. اور ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تیسری چیز، ساتھ ساتھ آپ نے یاد بھی کرتے جانا ہے اور اپنے دوستوں کو بتانا بھی ہے. جو آپ کو مبارک پیش کرتا ہے تو پھر ساتھ اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے میرے بھائی، میرے لیے بھی یہ برکت والا ہو، تیرے لیے بھی یہ برکت والا ہو، لیکن اپنا محاسبہ نفس تو کریں.
کہ میں نے 2017 کے اندر کیا کچھ کیا ہے اور اب 2018 کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر میں نے 2017 کے اندر نمازیں نہیں پڑھی تو کیا 2018 کے اندر بھی نہیں پڑھنی؟ اگر میں نے 2017 کے اندر روزے نہیں رکھے تو کیا 2018 کے اندر بھی نہیں رکھنے؟ کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ مبارک تو تب دیں کہ آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی اس کو بابرکت بنا رہے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی بابرکت بنا رہے ہیں. دیں آپ اس کو مبارک، اسلامی سال کی مبارک دیں، 20ویں سال کی مبارک دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ نفس بھی کریں. سال کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے سمیت میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ رات کو جب بستر پر لیٹو سونے کے لیے، برائے مہربانی اسی وقت آپ سوچ لیا کریں کہ میں نے 24 گھنٹے گزارے ہیں، اس کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کتنے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کتنے کام کیے. یقین مانیے 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، صرف 1 ہفتہ 7 دن آپ رات کو جب سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹو تو آپ اگر یہ سوچ لو کہ میں نے 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کتنے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کتنے کام کیے ہیں، تو مجھے امید ہے اور مجھے انشاءاللہ میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر چینجنگ ضرور ہے. اگر آپ نے 3 نمازیں پڑھی ہیں، 2 نہیں پڑھی، تو رات کو سوچیں بھی میں نے 3 پڑھی ہیں، 2 نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کیا میرے اوپر 3 فرض ہوئی ہیں؟ کیا میرے اوپر 4 فرض ہوئی ہیں؟ یا 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیں کہ شیطان کو شیطان بننے کے لیے کتنے سجدوں کا انکار کرنا پڑا. اور دوسری بات یہاں میں کہہ دوں، اکثر بھائی کہتے ہیں، میں بھی جب کسی سے کہتا ہوں تو آگے سے جواب مجھے بھی یہ ملتا ہے کہ بھائیو بات سنیں، ہم کون سا انکار کرتے ہیں؟ ہم نماز پڑھنے سے کون سا انکار کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، جس چیز کا اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو وہ گویا آپ انکار کر رہے ہیں. انکار کس چیز کا نام ہے؟ اگر باپ اپنے ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جو پانی لے کے آؤ، وہ نہیں جاتا، تو آپ کہتے نہیں کہ اس نے نافرمانی کی ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کو کوئی کام کہتا ہے، وہ آگے سے انکار نہ کرے لیکن وہ آرام سے چیئر پر بیٹھا رہے، تو کیا وہ انکار نہیں ہوگا؟ وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتا، وہ سبق یاد نہیں کرتا، تو کیا وہ اپنے استاد کا نافرمان نہیں ہے؟ اور جب نماز روزے کی بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا انکار کیا ہے نماز کو؟ ہم نماز کا انکار تو نہیں کرتے. میرے بھائیو، جو روزہ نہیں رکھتا وہ گویا کہ روزوں کا انکار کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا گویا کہ وہ حج کا انکار کر رہا ہے، جو مال نصاب کو پہنچنے کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے. انکار کس چیز کا نام ہے؟ اور تیسری چیز کہ جذبہ خیر خواہی پیدا کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے جذبہ خیر خواہی پیدا کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہماری بھلائی کرتا ہے، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں دائیں اور بائیں کھینچ کر کیا فرمایا تھا؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس کی پیروی کریں. اور دوسرے جو رستے ہیں ان کی پیروی نہ کریں. اگر آپ ان رستوں پہ، دوسرے رستوں پہ چلیں گے تو یہ تمہیں سیدھے رستے سے بھی گمراہ کر دیں گے، بھٹک جاؤ گے. اور یہی دین خیر خواہی کا نام ہے. جذبہ خیر خواہی اپنے اندر پیدا کریں اور زندگی میں دوسروں سے بھلائی کا جذبہ بھی پیدا کریں. دوسروں سے خیر خواہی، صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے تو زندگی کو برکت والا بنا لیں، اپنے لیے تو 2018 کو برکت والا بنا لیں، لیکن آپ کا جو دوست ہے
آپ کے پڑوس میں رہنے والا، آپ کا عزیز و اقارب، وہ جدھر بھی جاتا ہے جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، ساتھ والا موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، تو اتنی زحمت نہیں کرنی کہ اس کو بھی اٹھا دیں، اس کو بھی کہہ دیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بھلائی کا جذبہ، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، ساتھ ایک دو کو بھی لیں۔ اگر آپ کے کہنے پر کوئی اور شخص بھی نماز پڑھتا ہے تو جتنا ثواب اس کا اتنا آپ کو بھی ہے، اس میں کیا نقصان ہے ہمارا؟ اب یہ سبق آپ اس چونٹی سے ہی سیکھ لیں جس نے سلیمان علیہ السلام کا لشکر دے کر کیا کہا تھا۔ خود نہیں وہ بل کے اندر چلی گئی اور سوراخ کے اندر چلی گئی، اپنے گھر جا کے بیٹھ گئی کہ چلو میں تو چلی جاتی ہوں، میں تو بچ جاؤں گی، باقی چونٹیاں باہر ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، مر جائیں گی۔ یہ نہیں سوچا، اسی سے سیکھ لیں۔ ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ چونٹی نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی نے کہا تھا کہ اے چونٹیوں، بل کے اندر داخل ہو، اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں نہ کھڑے رہو۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہے ہیں، کہیں ان کو پتہ نہ چلے اور تمہیں روندتے ہوئے نہ آگے گزر۔ یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے بھلائی، اسی سے سیکھ۔ جب ہدہد نے ملکہ سبا کو دیکھا کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، تو پھر اس نے کیا کہ کہا تھا سلیمان علیہ السلام کو، یہ نہیں کہا کہ چلو جو کام کرتی ہے کرتی رہے، مجھے کیا، ہدہد کو کیا۔ یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہہ دیا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، ہدہد کو مار دوں گا۔ ہاں کوئی عذر ہوا، کوئی بات ہوئی تو پھر دیکھیں گے۔ جب اس نے آ کے بتایا، ہدہد کو اتنی فکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو مکمل بات بتائی ہے کہ ملکہ سبا اور اس کی قوم تو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتی ہے، یہ ہے بلائی۔ اور ایک حدود کے بتانے کی وجہ سے وہ ملکہ سبا اور اس کی قوم توحید پرست ہو گئی، یہ ہے بلائی، یہ ہے خیر خواہی۔ ایسے جذبات اپنے اندر پیدا کریں میرے بھائیوں، اور ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے نمازوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کا ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار کا ٹائم ٹیبل بنائیں، دینی معاملات کا ٹائم ٹیبل بنائیں، دنیاوی معاملات کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیں، آدمی جو بھی عمل کرتا ہے وہ دو طرح کا ہے، یا تو وہ حقوق اللہ میں سے ہوگا یا حقوق العباد میں سے ہوگا۔ آپ حقوق اللہ کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں اور حقوق العباد کا بھی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ کس وقت ہم نے کس سے ملنا ہے، کس سے بات چیت کرنی ہے، اور کس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کس وقت ہم نے حقوق اللہ کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور کس وقت ہم نے حقوق العباد کا فریضہ سر انجام دینا۔ کوئی بھی آدمی عمل کرتا ہے، یا تو وہ حقوق اللہ میں سے ہوگا یا حقوق العباد میں سے ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کا ٹائم ٹیبل بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے صرف 2018 کو نہیں بلکہ ہمارے لیے آئندہ پوری زندگی کو بابرکت بنا دے، اور ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، اور آج آپ یہ وعدہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم نے، میرے بھائیوں میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں یہ کہہ دوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سبھی سوال چھوڑ کر صرف ایک پوچھ لیں تو کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ پوچھ لیں کہ میرے بندے تیرے پاس جو میرا ایک لیٹر اور خط آیا تھا، کیا تو نے وہ پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا اور اس کو سمجھا یا نہیں، تو کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے یا نہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ اتنا ضروری کام ہے، اور یہ چیز مجھے بھی تڑپاتی ہے کہ صرف ہم اپنی 50 60 70 سالہ اور کئی لوگ تو 100 سے بھی اوپر الحمدللہ، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا لیٹر ہے ہمیں نہ تو پڑھنا آتا ہے، اگر کسی کو پڑھنا بھی آتا ہے تو پھر اس نے ترجمہ نہیں پڑھا، اس کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ ہے؟ اور آج اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آئندہ پوری زندگی
خیر و برکت والی بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔